بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا خصوصی پیغام حفاظ کرام کے لیے رمضان المبارک کی مناسبت سے کہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اس کے اندر قرآن کے حقوق ادا کرنے ہیں، جیسے قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی آگے تبلیغ کرنا۔ لیکن آج جو میں درخواست کرنے جا رہا ہوں حفاظ کرام سے، وہ خصوصی طور پر یہ ہے کہ تراویح سناتے ہوئے اس کے اندر قرآن پاک کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی حافظ صاحب کی تراویح میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی فرمائیں۔ غلطی کسے کہتے ہیں کہ صاد کو سین پڑھ دیا، طا کو تا پڑھ دیا، ذال کو زا پڑھ دیا، ثا کو سین پڑھ دیا، حرف بدل جائے معنی بدل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں غلطی۔ اور جو مشابہ لگ جاتا ہے یا بھول ہو جاتی ہے، نسیان جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی معاف ہے، لیکن غلطی معاف نہیں ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اس حوالے سے کہ جیسا کہ ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا تھا، بھول سے پورا گلاس پانی کا پی گیا، بعد میں یاد آیا کہ میرا روزہ ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ یہ اس کی بھول ہے، اور بھول اللہ کے نزدیک معاف ہے۔ دوستو، اسی طرح ایک روزے دار ہے اور روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے اس کو اپنا روزہ یاد ہے، اور ایک گھونٹ، ایک قطرہ پانی کا اس کا حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، غلطی سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو روزہ یاد تھا، اس سے غلطی ہوئی ہے، بھول نہیں ہوئی۔ بھول والے کے لیے ایک گلاس معاف ہے، جبکہ غلطی والے کے لیے ایک قطرہ بھی معاف نہیں ہے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھ کر اس بات پر غور کیجیے گا کہ ہم بھی قرآن پاک کے اندر غلطی نہ کریں۔ سب دوستوں سے گزارش ہے، اور اسی طرح تراویح سنانے والے دوست رات کے وقت غلطی آنے سے، بھول آنے سے پریشان ہوتے ہیں۔ بھولنے سے پریشان ہونا نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک بھی معاف ہے بھول تو، لیکن غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری درخواست کہ جو رات کے وقت بھول بھی کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کے وقت پڑھتے ہوئے ہم تیز رفتاری سے پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے رات کو اگر تھوڑا سا آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں تو پھر بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے، اکثر بچوں سے میں بات کرتا رہتا ہوں تو بچے کہتے ہیں جی جب کسی کو سنا رہے ہیں تو پھر تو آدمی آہستہ پڑھے، جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو کسی کو تو سنا ہی نہیں رہے۔ نہیں، میں نے کہا بیٹا، جب اکیلے بیٹھ کر پڑھ رہے ہو، اللہ تو پھر بھی سن رہے ہیں۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی ذات کو قرآن سنانے کی نیت سے قرآن کو پڑھنا ہے۔ اس لیے اکیلے بیٹھ کر جب پڑھیں تو اچھے طریقے سے لہجے کے ساتھ تلفظ کا خیال کر کے، اور اسی طریقے سے وہ جو تجوید کے میں نے بنیادی اصول عرض کیے تھے، اونچی آواز سے مراد پریشان نہیں ہونا، کم از کم آپ کے کان تک اپنی آواز جانی چاہیے، اور آہستہ رفتار سے، دو باتیں۔ تیسری بات، اسی طرح انگلی لگا کر اور دیکھ کر انگلی لگا کر پڑھنا۔ چوتھی بات، توجہ کے ساتھ پڑھنا کہ تاکہ حرف کے اندر تبدیلی نہ ہو۔ تو محترم سامعین، یہ سب دوستوں کے لیے پیغام ہے، چاہے وہ ناظرہ خواہ ہوں، چاہے وہ حفاظ ہوں، لیکن خصوصاً حفاظ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور قرآن کا جو آپس میں جوڑ ہے، ان دونوں کا حق ادا کرنا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن یاد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حفاظ کرام، جو کمزوری پورے سال کے اندر بھی ہم سے ہو جاتی ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے حفاظ کے سینے کو اور کھول دیتا ہے، اور کتنے حفاظ جو ہے رمضان میں الحمدللہ قرآن سناتے ہیں، مساجد میں جگہ نہیں ملتی۔ تو اس لیے سب دوستوں سے گزارش ہے، اہم پیغام، غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ رات کے وقت جو ہم سے بھول اور غلطی ہوتی ہے، اس کی وجہ دن کے اندر تیز رفتاری سے یاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رات کو پھر آہستہ پڑھنے سے یا لہجہ اور طرز لگانے سے پھر بھول ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمت نہیں ہارنی، تجوید کے ان اصولوں کا خیال رکھ کے جب ہم مشق کریں گے اور اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ابتداءً تھوڑی سی بھول میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنی میرے بھائیوں۔ ہم نے بھول کو کم کر کے، غلطیوں کو زیادہ کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔
بھول کم ہوگی، غلطیاں زیادہ ہوں گی، لوگوں کو پتہ تو نہیں چلے گا لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بھول اگرچہ زیادہ ہوگی، لوگ ناراض ہوں گے بظاہر کہ قاری صاحب آپ کو منظر یاد نہیں ہے، لیکن آپ جب قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے اور غلطی نہیں آنے دیں گے تو اللہ تو راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے سب حفاظ سے یہ گزارش ہے کہ اس ترتیب سے آپ انشاءاللہ مصلی سنائیں، اور غلطی کسی صورت میں میرے بھائیوں نہیں ہونی چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور قرآن پاک کو اس انداز سے جیسے قرآن پاک کی تلاوت کا حق ہے وہ ادا کیجیے گا۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے میرے بھائی، تمام مسلمانوں کے لیے، مرد عورت ہو، تمام کے لیے، چاہے ناظرہ والے ہوں، چاہے حفاظ ہوں، چاہے علماء ہوں۔ اور پھر وقوف کا تعلق معانی کے ساتھ ہے۔ ایک دو اور باتیں عرض کروں جو لہجے اور انداز کے حوالے سے حفاظ کرام اور ائمہ کو فالو کرتے ہیں۔ شیخ سعود الشریم صاحب کے انداز کو کوئی فالو کرتا ہے، اور اسی طرح کوئی شیخ عبدالرحمن سدیس صاحب کو ان کے انداز کو فالو کرتا ہے، کوئی شیخ محمد ایوب برمی صاحب رحمۃ اللہ کے انداز کو فالو کرتا ہے۔ تو ان کے انداز کو سننا ہے بہت زیادہ۔ اگر اس کے اندر آپ کو ذوق شوق ہے تو پھر اس کا یہ طریقہ رکھیں کہ جیسے آپ آپس میں دور کرتے ہیں نا، اسی طرح اس ریکارڈنگ کے ساتھ آپ نے دور کرنا ہے۔ کیسے کہ ایک رکوع دو رکوع آپ نے ان ائمہ حضرات کے لگا دینے ہیں، اس کو سننا ہے، آپ نے نیچے دیکھ کر سننا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اگلے دو رکوع ریکارڈنگ لگانی ہے، سنت دیکھ کر ہے۔ یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ حفظ کے دوران ہمیں بھی اساتذہ کرام سمجھایا کرتے تھے کہ عموماً جب ہم دور کر رہے ہوتے ہیں، پڑھنے والا توجہ سے پڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ سننے والا بالکل بے توجہی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ میں کون سا پڑھ رہا ہوں؟ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ فائدہ آپ کو تلفظ اور ادائیگی کے حوالے سے دوسرے بندے کے پڑھتے ہوئے آپ کا توجہ سے دیکھ کر سننا، یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے کسی امام سے ان کی ریکارڈنگ جب آپ سنیں گے تو وہ ریکارڈنگ لگا کر آپ نے قرآن کھول کر انگلی لگا کر نیچے دیکھ کر سننا ہے۔ اس میں سے ایک اور اہم بات، جب ائمہ حرمین اور عرب کے حضرات کی جب تلاوت سنیں، اس تلاوت کو سنتے ہوئے سب سے اہم بات جو توجہ والی طلب ہے وہ کیا ہے؟ ان کے وقوف پر توجہ دینی ہے، کیونکہ ان کے وقف جو ہوتے ہیں وہ معانی کے اعتبار سے ہوتے ہیں، وقف اور اعادہ، اور ہماری توجہ اس پر کم ہوتی ہے۔ قرآن تجوید کے حوالے سے جو تلفظ کے حوالے سے ہے وہ ساری کی ساری تجوید کا تعلق قرآن کے متن اور الفاظ کے ساتھ ہے، جبکہ قرآن جو معانی ہے، وقف جو ہے، ان کا تعلق معانی کے ساتھ ہے، وقف کا تعلق معانی کے ساتھ ہے۔ اس لیے وقف جو ہے ہم جب کرتے ہیں یا ائمہ حرمین میں سے کسی کو سنتے ہیں تو اس میں ہم نے وقوف پر بھی توجہ دینی ہے کہ وہ وقف کرتے ہوئے کہاں پر وقف کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بس اوقات ہمارا اس میں انشاءاللہ پھر لہجے کی طرف بھی توجہ رہے گی، تلفظ کی طرف بھی توجہ رہے گی، اور ان کی عربی حضرات جو عرب حضرات پڑھتے ہیں ان کے پڑھتے ہوئے جب تلاوت وہ پڑھیں گے اس پر غور کریں گے کہ وقف کے اعتبار سے وہ وقف کہاں کر رہے ہیں، وہ بھی معنی کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال حفاظ، علماء اکرام، علماء اعظام تمام سے یہ 10 گزارش ہے، اساتذہ کرام ہوں وہ بھی اس پر توجہ دیں، اپنے طلباء کو اس بات پر توجہ دلائیں کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ رفتار کیسی ہونی چاہیے؟ میں ایک دو آپ کو انداز آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کتنی رفتار کے ساتھ آپ کی پڑھنے میں گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن میں نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ سارا دن جو تلاوت کرنا یہ ایسے ہے جیسے رن وے پہ آہستہ آہستہ چلنا ہے، اور جتنا آہستہ چلیں گے رات کے وقت وہ اتنا کچھ مناسب رفتار میں پڑھ سکیں گے۔ دن کو اگر تیز رفتاری سے یاد کیا تو رات کو مصلی پر اتنی تیز رفتاری آپ سے ہو جائے گی کہ آپ سے خود کنٹرول نہیں ہوگی، اور نہ سننے والے کو صحیح سمجھ آئے گا۔ اس لیے رفتار پر خاص طور پر کنٹرول کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ میں اب ایک دو انداز سنا دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ، شیخ سعود الشریم صاحب کا انداز۔ آگے اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ جزاکم اللہ خیر۔
اسی طریقے سے شیخ محمد ایوب برمی صاحب رحمۃ اللہ کا انداز: بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. ٹھیک ہے، سمپل انداز، کوئی اور بھی اس پر بھی توجہ دے. جی سامعین حضرات، اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے اپنا سمپل انداز اور تیز رفتاری کے والے سے دوست پریشان ہوتے ہیں، تو اس میں ذرا غور کیجیے. سورۃ الفاتحہ: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. آخری ایک دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں بڑی اہم، کہ آپ جو تراویح پڑھ رہے ہیں اپنے تراویح کے اندر مزید کیسے بہتری آئے، تجوید کے حوالے سے کیسی کتنی بہتری آئے، انداز میں کیسے بہتری آئے. میرے بھائی اس کو ریکارڈ کیجیے گا، ریکارڈنگ کر کے اس کو خود سنیے گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں کتنی بہتری آ رہی ہے، اور اس کو آپ ہمیں بھی بھیجیے گا. جی واٹس ایپ پر انشاءاللہ جو بھی رہنمائی ممکنہ تو ہوگی انشاءاللہ وہ بھی میں بھی عرض کرتا رہوں گا. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے تلفظ، اپنے لہجے، اپنے انداز کو بہتر بنانے کے لیے سب سے آخری رزلٹ نکالنے کے لیے وہ ریکارڈنگ ہے. ریکارڈنگ کر کے تراویح کی خود بھی سنیے گا، ہمیں بھی بھیجیے گا، رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی سب خیر و برکتیں ہم سب کی قسمت اور مقدر میں فرمائے.